انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں عالمی میڈیا پاکستان کے نوجوان ترین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کامیاب خارجہ پالیسی کے گن گا رہا ہے، وہاں پر ہمارا قومی میڈیا جو ہے وہ اس پر مکمل طور کے اوپر خاموش ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ اور پھر امریکہ کے اندر جو بائی لیٹرل ٹاکس کی یا ملٹی لیٹرل ٹاکس ہوئیں، اس حوالے سے عالمی میڈیا جو ہے وہ ان کو ایک مدبر وزیر خارجہ اور ایک مدبر پاکستان کے رہنما کے طور کے اوپر پریزنٹ کر رہا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان سے موسمیاتی انصاف، جسے کلائمیٹ جسٹس کہتے ہیں، اس کا مقدمہ بہت بے احسن طریقے سے لڑا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں، بلکہ بلاول بھٹو زرداری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک امید بن چکے ہیں، ایک نظیر قائم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ جس طریقے سے عالمی طاقتوں کی جانب سے ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ممالک متاثر ہوتے ہیں وہ یا تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، یا غریب ممالک ہیں، اور پھر ان کے ساتھ انصاف جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ ماحول میں بگاڑ تو کوئی اور پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان جیسے غریب ممالک اٹھاتے ہیں۔ عالمی طور کے اوپر پہلی دفعہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ نہ صرف اقوام متحدہ میں بلکہ تمام ہیڈ آف اسٹیٹ سے لے کر تمام وزراء خارجہ اور جتنے بھی انہوں نے اجلاس جو ہیں وہ چیئر کیے، ان سب میں انہوں نے اس بات کا اعادہ بھی کیا، اس عزم کا بھی اعادہ کیا، اور اقوام عالم کو یہ بتلانے کی کوشش بھی کی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا خود کنٹریبیوشن جو ہے ماحولیاتی بگاڑ میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے صنعتی سے زائد منافع کے لیے ماحولیاتی بگاڑ کا جو ہے وہ ماحولیاتی بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، لیکن خمیازہ جو ہے وہ پاکستان جیسے غریب ممالک جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو انٹرنیشنلی لیول کے اوپر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عالمی میڈیا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک کلائمیٹ جسٹس کا جو ہے وہ پیامبر کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایک استعارے کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ لیکن جب ہم پاکستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو یا تو پاکستانی میڈیا کو اس حوالے سے کوئی خاص سمجھ بوجھ نہیں ہے، یا پھر پاکستانی میڈیا میں یا بغض یا تعصب کا کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور ہے زرداری بھٹو خاندان کے خلاف، کہ جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو پذیرائی مل رہی ہے یا جو عالمی میڈیا میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے، وہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو یکسر اگنور کر رہا ہے۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ اسٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 77واں اجلاس ہوا اقوام متحدہ کا، ہمارے پاس تو کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہ انہوں نے موسمیاتی جسٹس یا کلائمیٹ جسٹس سے متعلق ہمیں جو ہے وہ ایجنڈا دیا، اور آج انہوں نے کہا کہ اب یعنی کہ پوری اقوام عالم کو جو ہے وہ مل کر پریارٹی بیس کے اوپر کلائمیٹ جسٹس یا ماحولیاتی یا کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ نمٹنا ہوگا، اور ان غریب ممالک کے لیے انصاف کے لیے لڑنا ہوگا جو ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ اقوام عالم کے اندر جو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہے وہ 77ویں اجلاس میں پاکستان سے موسمیاتی انصاف کا مقدمہ لڑتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ امریکی صدر جوئی بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان سے ماحولیاتی انصاف کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ نہ صرف پاکستان میں انہوں نے یہ شعور اجاگر کیا، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اقوام عالم میں بھی انہوں نے یہ شعور جو ہے موسمیاتی جسٹس کا شعور جو ہے وہ اجاگر کیا، اور یہ کریڈٹ انہی کو اسی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا دے بھی رہا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے جو عالمی جغرافیائی سیاست ہے اس حوالے سے جو بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے اس کو بھی بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور کے اوپر اقوام عالم پہ اور خاص کر عالمی پاورز کے اوپر واضح کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی جیو پولیٹیکل فٹ بال نہیں ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے، ایک کک لگاتا ہے تو دوسرے کے پاس آتی ہے دوسرا، تو نے کہا نہیں بھائی، پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہے، اور ہم کسی بھی انٹرنیشنل جو
پاور ہیں اس کا دباؤ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بات دراصل انہوں نے اس وجہ سے کی کہ امریکہ کے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں اینتھونی بلکن، انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات سے متعلق، تو جس پر بلاول بھٹو زرداری نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ صرف یہ نہیں بلکہ چائنا کی جانب سے بھی سخت ریئیکشن سہنا پڑا امریکہ کو۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے یہ تو واضح کیا، لیکن اس سے بڑھ کے بھی انہوں نے ان سے جب سوالات کیے گئے، اور خاص کر یہ جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی بیٹھکس ہوئی، ان کے انٹرویو ہوئے، ان انٹرویوز میں ان سے بار بار یہ سوال کیا گیا اور یہ پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کا روس اور یوکرین جنگ میں کس کا ساتھ دے رہا ہے۔ دیکھیں آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ میں شفٹ ہو رہی ہے، تو یونی پولر فورسز جو ہیں یعنی ویسٹ بیسڈ فورسز جو ہے یا ان کا جو میڈیا ہے، ان کی یہی کوشش بھی رہی ہے اور ان کی یہ اٹیمپٹ بھی رہی ہے کہ اقوام عالم جو ہیں وہ روس کی جو ہے وہ مذمت کریں، رشیا کا جو انویژن ہے یوکرین کا اس کی جو ہے وہ مذمت کی جائے۔ صرف یہ نہیں، جب ریفرینڈم ہوا، روس نے 4 ریاستیں اپنے ساتھ منسلک کر لیں یا ان کا الحاق کر لیا، تو اس کو عالمی برادری میں سے وہ جو سپر پاورز ہیں یا جو ویسٹ کنٹریز ہیں وہ اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا بھی اجلاس ہوا اور اس میں مذمت کی قرارداد پیش کی گئی، لیکن وہ قرارداد جو ہے وہ ایسا پاس نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں برازیل اور انڈیا، چائنا، خود رشیا، یہ جو مین ممالک ہیں، انہوں نے جو ہے انڈیا اور برازیل نے ابسٹین کیا اور باقی ممالک نے جو ہے وہ روس کے حق میں وہ ویٹو کی یا وہ کر دیا، حمایت کی، تو جس کی وجہ سے امریکہ کو وہاں پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسا پھر سارا پریشر جو ہے وہ پاکستان جیسے غریب ممالک پہ آ پڑتا ہے۔ تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الجزیرہ کے اوپر ایک انٹرویو کے دوران یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کس سائڈ پہ ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے۔ انہوں نے کہا ہم آلریڈی ایگزاسٹڈ ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہمسائے یعنی افغانستان کی انہوں نے مثال دی، افغانستان میں جو ہے انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہوا، عالمی طاقتوں یا گریٹ گیمز کی وجہ سے نہ ہم سے پوچھا گیا، افغان انویژن کے دوران جب افغانستان کو چھوڑا گیا تو بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا، مذاکرات ہوتے رہے تو بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کس سے ہوتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا خمیازہ 80,000 پاکستانیوں کی قربانی ہم نے دی، یعنی کہ اس افغان وار کے اندر 80,000 صرف پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گئے۔ انہوں نے کہا میری والدہ جو ہے وہ اس کی نظر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ہم جنگوں سے ایگزاسٹڈ ہیں اور میری عالمی برادری سے یہی اپیل ہے کہ وہ ایک نئی جنگ نہ چھیڑیں، وہ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ تو برملا انہوں نے کہا کہ میں یا پاکستان بطور وزیر خارجہ پاکستان، اگر میں پاکستان کی بھی پالیسی بیان کرتا ہوں تو ہم روس اور یوکرین میں سے کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں۔ تاہم جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی وہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن رشیا کر رہا ہے، اقوام متحدہ کی جو چارٹر ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ UN کے ممبر ہیں تو آپ کو تو سٹینڈ لینا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے برملا کہا ہوا کہ آپ انٹرنیشنل لاز کی بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ چارٹر کی بات کرتے ہیں، تو یہ اقوام متحدہ کا چارٹر آپ کو کشمیر میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن آئے روز جو ہے کشمیر میں ہو رہی ہے یا پورے بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے سلوک ہو رہا ہے، اور مسلمانوں ویلی کشمیر کے اندر جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ اپنے یہ چیزیں اس وقت جب بھارت کر رہا ہے اس وقت آپ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ تو یوں انہوں نے ایک چہرہ، ایک آئینہ دکھایا ویسٹ کو کہ آپ کا جو ہے کس طریقے سے دوغلا پن ہے آپ کے اندر، کہ اگر یوکرین کا ایشو ہوتا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل لاز بھی یاد آ جاتے ہیں، آپ کو اقوام متحدہ کا چارٹر بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو آپ کو سام سونگ جاتا ہے، آپ بھارت کی جارحیت کی مذمت تک بھی کرنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ لیکن اس سے ایک بڑی پنچ لائن جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، بلاول بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جیسے میں نے شروع میں بات بھی کی، تو انہوں نے برملا اقوام عالم کو کہا اور خاص کر مغربی ممالک کو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مغرب کا فنانشلی یا مالی طور پہ یا منیٹری نظام سسٹم میں پاکستان جو ہے وہ مقروض ہے، لیکن انہوں نے کہا
کہ اب مغرب ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کا مقروض ہو چکا ہے، کہ مغرب نے ماحولیاتی بگاڑ پیدا کیا، اس کے اثرات، اس کے نتائج، اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یوں مغرب جو ہے وہ پاکستان کا مقروض ہے، یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات جو انٹرنیشنلی بھی اور چند نیشنل اخباروں نے بھی جس کو ٹوک کیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم سے، ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، دی پیپل آف یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ماحولیاتی انصاف برتا جائے، ماحولیاتی انصاف کیا جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو انہوں مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر، جو انہوں نے چیئرز کی، ملٹی لیٹرل جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کی سربراہی بھی بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ اور یہ تو ویسے یونیک یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک منفرد اعزاز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو، کہ آج تک اقوام عالم کے جتنے بھی وزراء خارجہ آئے، کسی بھی کم ترین وزیر خارجہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس نے سب سے زیادہ بائی لیٹرل میٹنگز کی ہوں۔ ایک اعزاز، دوسرا اعزاز یہ کہ انہوں نے ملٹی لیٹرل میٹنگز اتنی زیادہ کی ہوں، تیسرا یہ کہ کسی نے جو ہے وہ ایک ہی یعنی کہ سیشن میں، اقوام متحدہ کو جو سیشن چل رہا تھا اس میں جو ہے سب سے کم ترین وزراء خارجہ کے اجلاس کو چیئر کیا ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ OIC اجلاس کو چیئر کیا ہو، اور پھر اس کے بعد G77 جسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہتے ہیں اس کے اجلاس کو چیئرز کیا ہو۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری نے ان اجلاس کو بھی چیئرز کیا، اور ان تمام اجلاسوں کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر پاکستان کا موسمیاتی انصاف سے متعلق مقدمہ بھی رکھا، اور اقوام عالم پر بھی انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ اب ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگرچہ عمر میں کم ہیں لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے۔ اب وہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کے پاس خود اپنے نانا کی لیگیسی ہے، جنہوں نے پاکستان کا سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز مرتب کیا تھا، یا پاکستان کی فارن پالیسی کو جو مرتب کیا تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ تو ان کے پاس اپنے نانا کی وہ خارجہ پالیسی اور اس کا پورا سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن ہے، پھر ان کی ماں کے دوران جو خارجہ پالیسی چلی، اور پھر خاص کر صدر آصف علی زرداری کے دور اقتدار کے اندر جو پاکستان کا ریجنلزم والا ایک خارجہ پالیسی تھی کہ ہم جو ہے وہ معاشی انضمام، خطہ جاتی معاشاتی انضمام کی جو بات تھی، تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے رہنما ہیں اس خارجہ امور کے اندر یا اس ڈپلومیسی کے اندر۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بلاول بھٹو زرداری کی ڈپلومیسی جو ہے وہ انتہائی سکسیسفل نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ OIC سمٹ آپ کے سامنے تھا جو 16 سپٹمبر کو ہوا ازبکستان میں، تو اس میں پاکستان کے وزیر اعظم وہ واحد وزیر اعظم تھے جن کی سب سے زیادہ بائی لیٹرل ٹاکس ہوئی، تو یہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ اور بیان ہی اسی طریقے سے وزیر اعظم جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ میٹنگز کرنے والے وزیر اعظم ہیں۔ تو یوں محض 10 سے 12 دن کے اندر خود وزیر خارجہ کو تو آپ ایک طرف رکھیں، اس کا تو میں نے آپ کو ڈیٹیل، وزیر اعظم کی 80 سے زائد عالمی رہنماؤں سے میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک انہونی ہے پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پاکستان کی فارن پالیسی میں، یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان تمام تر انٹرنیشنل سکسیس کے باوجود پاکستانی میڈیا نے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ پاکستانی میڈیا میں اگر کوئی اور ایسا ہوتا، کوئی یوں برملا جواب دیتا، یہ روس اور یوکرائن سے متعلق یا کشمیر کا جو انہوں نے مقدمہ لڑا یا ماحولیاتی انصاف کا جو مقدمہ لڑا، تو پوری دنیا ان کو ایک استعارے کے طور کے اوپر دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا کو جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں بمشکل ہی ان کی جو ہے وہ کوئی خبر چلی۔ بہرحال یہ تعصب مجھے تو تعصب لگتا ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی میڈیا کو انگریزی نہیں آتی، ایسی بات نہیں ہے، سمپل بات ہے کہ تعصب کی بات ہے۔ اگر تعصب نہ ہوتا تو بلاول بھٹو زرداری جس کوریج کے اور کے محتاج تھے یا وہ تقاضا کر رہے تھے ان کی فارن پالیسی اور ان کی کامیابیاں، وہ ضرور ملتی، لیکن افسوس وہ چیزیں نہیں مل پائیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم کچھ چیزیں آپ تک پہنچا سکیں۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔